سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو تمہیں زمین میں حلال اور طیب ہم نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ. اب جو پہلی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت جب مخاطب فرماتا ہے لوگوں کو تو مخاطب کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور ایک ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتنے انداز ہیں بولیے، بول دیجئے نا کتنے انداز ہیں؟ دو. آپ سب نے میرے ساتھ انٹریکشن رکھنا ہے. یہ یک طرفہ درس نہیں ہوگا، دو طرفہ ہوگا. روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، سحری کر کے آئے ہیں، دیر سے جاگے ہوئے، تھوڑی بہت سستی اگر ہے تو اس کو ابھی نکال دیں، ایک طرف رکھ دیں. یہ صرف ایک گھنٹے سے زیادہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں، یوں سمجھیں گفتگو شروع ہو گئی. دو انداز ہیں، ایک ہے یا ایھا الناس اور دوسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ رب العزت جب مومنوں کو مخاطب کرتا ہے تو پھر بھی بات اہم ترین ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے. مگر جب یا ایھا الناس کہتا ہے اللہ رب العزت تو پھر وہ مخاطب صرف مومن مسلمان نہیں ہوتے بلکہ رب کائنات جتنی انسانیت ہے سب کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت حکم ارشاد فرماتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو اب صادر ہو رہا ہے یا ایھا الناس کے بعد، یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایسا حکم ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، جو صرف مومنوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ رب کائنات نے جتنے انسان پیدا کر رکھے ہیں رب ہر انسان کو مخاطب کر رہا ہے یہاں پر. اب آگے حکم کیا ہے؟ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے ایک حکم ارشاد فرمایا اے لوگو جو بھی کھاؤ، زمین میں نے بنایا تو بہت کچھ ہے، زمین میں نے پیدا تو بہت کچھ کیا ہے جو تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، مگر ہر چیز میں نے کھانے والی پیدا نہیں کی. ہاں اگر کھانا چاہتے ہو تو صرف کھاتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھو. ایک، جو کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ حلال اور طیب. یعنی پیدا اور بھی بہت کچھ کیا. مما فی الارض، زمین میں کھانے اور پینے والی چیزیں بہت ہیں، مگر پیدا تو کر دی مگر ہر چیز حلال نہیں ہے، ہر چیز طیب نہیں ہے. مگر تم نے صرف وہ کھانا ہے جو حلال ہے اور طیب ہے. بولیے کیا ہے؟ حلال اور طیب. اب یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اترا، پوری انسانیت کے لیے اترا کہ صرف وہ کھاؤ جو حلال ہے اور طیب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم کتنا اہم ہے. اور پھر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے لوگو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کبھی بھی شیطان کے راستوں پر مت چلو. پتہ یہ چلتا ہے حلال رزق کھانا، یہ آیت جب اکٹھی آئی تو پھر اس میں دو حکم ہو گئے. ایک حلال اور طیب کھاؤ. پتہ یہ چلا کہ حلال اور طیب کھانا
یہ مولا کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کھائے تو وہ شیطان کی طرف لے جاتا ہے۔ تو رستے دو ہیں، ایک رستہ مولا کی طرف جاتا ہے، دوسرا رستہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رستہ چننا چاہتے ہو، اگر یہ دو رستوں میں سے کوئی ایک رستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، تو پھر پیمانہ یہ ہے، عبادتیں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے۔ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے جس کا رزق حلال ہے وہ مولا کے راستے پر ہے، اور جس کا رزق حرام ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ یا آج ہم نئے انداز میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ موضوع آپ نے شاید اس سے پہلے بہت کم سنا ہو۔ آج میں اس کے ایک ایک پوائنٹ کو کھول کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں آج کی اس نشست کے وسیلہ سے، کہ فیصلہ اگر کرنا ہو کہ کون مولا کے رستے پر ہے اور کون شیطان کے رستے پر ہے، رستے دو ہیں، تو نمازیں دیکھ کر، روزے دیکھ کر، حج، زکوٰۃ، عمرے دیکھ کر، صدقات دیکھ کر، زکوٰۃ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بندہ مولا کے رستے پر ہے۔ پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے رزق کو دیکھ کر، جو کھاتا ہے حلال ہے یا حرام، حلال کھا رہا ہے یا حرام۔ تو عبادتیں رستوں کا فیصلہ نہیں کرتی، رستوں کا فیصلہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ رزق سے۔ بولیے کہاں سے کیا جاتا ہے؟ اینڈ تک بول دیں تاکہ یہ جملے ذہن میں اترے۔ میں ابھی اس چیز کو سمجھاتا ہوں، بات یہ بھی میں احادیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ تو رستہ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ عبادت سے نہیں، رزق سے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ مانا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا دیکھنا ہو کہ وہ اس کی عبادتیں درست ہیں، یا یہ دیکھنا ہو کہ وہ شخص نیک ہے یا بد، امام قرطبی مانا کر رہے ہیں میری بہنیں اور بیٹیاں، آج سیدہ کائنات، شہزادی کونین، مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی، سیدۃ النساء العالمین، آج آپ کا یوم وصال بھی ہے، 3 رمضان مبارک۔ تو میں آپ کے حوالے سے بھی آگے چل کے گفتگو کروں گا، مگر جو ابتدائی بات ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ امام قرطبی فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو نیک دیکھنا ہو، نیک ہے یا بد، اگر یہ دیکھنا ہو اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو فرماتے کوئی اور چیز مت دیکھو، تم نماز دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ شخص نیک ہے یا بد، تم روزے دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے شخص نیک ہے یا بد، پھر کیسے فیصلہ کرے؟ آپ نے فرمایا صرف یہ دیکھو جو کھاتا ہے حلال کھاتا ہے یا حرام۔ اگر حلال کھاتا ہے تو سمجھ لو نیک ہے، اور اگر حرام کھاتا ہے تو پھر وہ کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ آقا آپ سے پوچھتے ہیں، آقا کریم ہمارے مولا، ہمارے آقا حضور کیسے یہ سمجھیں یہ جو بات امام قرطبی کرتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے لیے دعا فرمائیں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جو دعا کرے قبول ہو جائے۔ کس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات؟ یعنی جو مانگے رب قبول کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جب مولا سے مانگوں رب میری دعا کو قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا اے سعد میں تمہیں دعا دینے کی بجائے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کیا حضور؟ کیا نصیحت ہے میرے لیے؟ فرمایا اے سعد ہمیشہ جب بھی کھاؤ تو حلال رزق کھاؤ، کبھی لقمہ حرام اپنے پیٹ میں مت ڈالو۔ اب سنیے گا اگلا جملہ، شاید
ہماری فکر چینج ہو جائے. آج کا معاشرہ، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، آج کا معاشرہ، خدا کی قسم، ہم روزہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم حالت صیام میں مولا کے حضور حاضر ہیں. آؤ آج اپنی فکریں تبدیل کر کے جائیں. آؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کی آج کی اس عظیم الشان مجلس میں. آج یہاں سے اپنی سوچوں کو بدل کر جائیں. حضور نے فرمایا ساتھ میں تمہیں دعا دینے کی بجائے ایک نصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کرو. جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے تم مستجاب الدعوات رہو گے. حضور کیا ہے وہ نصیحت؟ فرمایا کبھی لقمہ حرام پیٹ میں مت ڈالو، کبھی حرام مت کھاؤ. میں پوچھتا ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے، وہ صحابی ہیں، وہ قیام شخص نہیں، وہ تو پہلے ہی حرام نہیں کھاتے تھے. ان سے تو تصور نہیں کر سکتے کہ وہ حرام کھانے والے ہوں. اگر وہ حرام کھانے والے ہوتے تو آج پھر ہم تو کچھ بھی نہ. مگر وہ حرام نہیں کھاتے تھے، پھر بھی حضور نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ایک بات بتا دی. فرمایا ساتھ کبھی حرام مت کھاؤ، کیونکہ جو شخص ایک لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے، اللہ اکبر، اگلا جملہ غور سے سنیے گا، ایک لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے، حضور نے فرمایا 40 دن تک رب اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. کہاں گئی ہماری عبادتیں؟ کہاں گئے روزے؟ ہم خود کو پارسا سمجھتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ رمضان میں روزے رکھتے، سمجھتے رہے کہ نمازیں پڑھتے. مگر حضور نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، رب 40 دن تک اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کسی شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا. کتنے درہم کا؟ بولیے نا، کتنے درہم کا؟ 10 درہم کا. یہ حدیثیں یاد کرنے والی ہیں، یہ بچوں کو، بیٹیوں کے ذہنوں میں نقش کرنے والی حدیث ہیں. فرمایا جس نے 10 درہم کا لباس خریدا. اب یہ 10 درہم ہی کیوں کہا، میں یہ بھی عرض کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. 10 درہم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے 10 درہم کا لباس خریدا، 9 حلال کے درہم تھے، اس میں ایک حرام کا تھا، 10واں درہم حرام کا تھا. فرمایا جب تک وہ لباس پہن کر عبادت کرے گا رب اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. 10 درہم ہیں، اس میں سے 9 حلال کے، صرف ایک حرام کا. فرمایا ایک حرام کا درہم اپنے لباس پر خرچ کیا، وہ لباس پہن کر مولا کے حضور کھڑا ہوا. وہ جب تک اس لباس کو اتار نہیں پھینکتا رب اس کی نماز قبول نہیں کرتا، رب اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. پتہ یہ چلتا ہے 10 درہم جو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کے مال میں 10واں حصہ بھی حرام ہو، یعنی کل مال کے 10 حصے کر لیں، اگر 10واں بھی حرام کا ہوا تو آپ کی ساری عبادات گئی. حضور نے فرمایا وہ 10 درہم کا لباس ایک حرام کے درہم کے ساتھ پہن کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے رب اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. پتہ یہ چلا آج میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے، خدا کی قسم یہ حرام رزق نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں تو دینا ہی نہیں. یہ بظاہر مال آ جاتا ہے زیادہ مگر اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. پھر انسان لاکھوں کما کر بھی کہتا ہے بچتا کچھ نہیں. لاکھوں ہر ماہ دولت آتی ہے مگر پتہ نہیں چلتا جاتی کہاں ہے، اس میں برکت نہیں رہتی. اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے حرام کے اندر برکت رکھی ہی نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اب قسم کھائی، مسلم شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا
مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے۔ فرمایا لوگوں، جب حضور قسم کھا کے کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا یہ بات بہت بڑی ہے۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اس شخص کے لیے مٹی اٹھا کر منہ میں ڈال لینا بہتر ہے جو حرام کھانے کی طرف جائے۔ حضور نے تشبیہ مٹی سے دی، فرمایا اگر اس کو بھوک لگی وہ مٹی کھا کر پیٹ بھر لے مگر کبھی لقمہ حرام کو ہاتھ مت لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمہ حرام عبادتوں کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ میں حاضر ہیں۔ فرمایا وہ لمبا سفر کر کے آیا۔ اب لمبا سفر کر کے عرب سے ہم ہی زیادہ دور ہیں، ہم کوئی قریب نہیں۔ فرمایا وہ دور دراز سے سفر کر کے حج اور عمرے کے لیے آیا، خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا ہے، حتیم میں کھڑا ہو کر ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ مولا کے حضور گر گراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، طویل سفر کر کے آیا ہے۔ فرمایا وہ ادھر صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر دعائیں مانگتا ہے مگر رب کائنات اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ آقا اس نے سفر بھی طویل کیا، لمبا سفر بھی کیا، روتا بھی ہے، گر گراتا بھی ہے اور سختی برداشت کی سفر کی، اب وہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اس لیے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ فرمایا اس لیے اس نے جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا، اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا، اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام کا، اس کو جو غذا دی گئی وہ بھی حرام کی، وہ سر سے لے کر پاؤں تک حرام کے اندر دنسا ہوا ہے۔ اب اگر گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگے، صحن کعبہ میں بھی کھڑا ہو، رب پھر بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ کہاں ہے آج ہم؟ ہماری سوچیں اور فکریں کس طرف چلی گئیں؟ یہ موضوع بیان کرنا چھوڑ گئے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ سخت باتیں مشکل ہیں، معاشرہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، لوگ تمیز بھول گئے حرام اور حلال کی، فرق مٹ گیا، اس کو معمولی گناہ سمجھنے لگے، اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں بلکہ خود ساختہ تعبیرات کر کے حرام کو حلال بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے بھائی، مجبوری ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ طرز حضور کا دیا ہوا نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے، سنیں، مومن اور منافق کی پہچان حضور نے کروائی۔ فرمایا مومن اور منافق دونوں میں فرق یہ ہے کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان حضور نے کیا کرتا ہے؟ چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بولیے یہ جملہ، چھوٹے گناہ کو بول دیجئے، کیا سمجھتا ہے؟ بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا چھوٹا گناہ بھی ہو اسے گناہ کبیرہ لگتا ہے، اسے لگتا ہے یہ میرے سر پر پہاڑ ہے جو گر جائے گا اور میں اس کے نیچے آ جاؤں گا۔ یہ مومن ہے، اس کے ہاں چھوٹی سی خطا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور منافق فرمایا وہ بڑا گناہ بھی ہوتا ہے تو اس کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہے، ہاتھ سے اڑا دے گا۔ یہ حضور نے مثال دی۔ فرمایا مومن ہلکا گناہ بھی بڑا جانتا ہے، پہاڑ سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ ایک بڑا پہاڑ ہے، میں اس کے نیچے آ جاؤں گا۔ جبکہ مومن بڑے بڑے گناہوں کو بھی مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ جیسے چھوٹی سی مکھی ہے، اڑاؤں گا تو اڑ جائے گی۔ مجھے بتائیں ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج ہمارا طرز عمل یہی نہیں ہے؟ ہم بڑے بڑے گناہوں کو بھی ہلکا سا سمجھتے ہیں اور خود ساختہ تعبیرات بنا کے ہم ہیلے بہانوں سے ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بھئی مجبوری ہے، گزارا نہیں ہوتا۔
وہ جو لوگ 3 دن فاقے کرتے تھے ان کا گزارا مشکل تھا، جو آج ہم میں سے ہر کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہے ہمارا گزارا مشکل۔ صحابہ کرام حضور کی اہل بیت اطہار 3 دن تک فاقے کاٹتے تھے، ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اور آج ہم میں کوئی ہے جو بھوکا سوتا ہو رات کو؟ الا ماشاء اللہ، کوئی شاید ایسا شخص ہو آج کے دور میں، ورنہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ ان کا گزارا فاقوں سے بھی ہوتا تھا، اور ہمارا گزارا پیٹ بھر کے کھا کر، اچھا لباس پہن کر، اچھے گھر میں رہ کر بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہاں کی تعبیر ہے آج جو ہم نے بنا رکھی؟ وہ اہل بیت اطہار حضور کی سیدہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ کے گھر میں فاقہ ہوا، چونکہ آج آپ کا یوم وصال بھی ہے تو آپ کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ 3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ روایت میں ہے 5 دن گزر گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، فاقے۔ آپ کی جو خادمہ تھی حضرت فضہ، اس نے جب دیکھا ننھے شہزادے بھوک سے نڈال ہیں، امام حسن امام حسین علیہم السلام دونوں فاقوں سے نڈال ہیں، آپ کے گھر میں تھوڑی سی چاندی پڑی تھی، ایک ڈلی چاندی کی، آپ گھر گئیں، چاندی لے کر آ کر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کرنے لگی، اے شہزادے، میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ بھوک سے نڈال ہیں، اس کو لے جائیں بازار میں بیچ کر اپنے اور گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آئیں۔ امام حسن مجتبیٰ جو 5 دن گزر گئے فاقے کے ساتھ، آپ نے زمین پر ایڑی ماری، جب ایڑی ماری تو زمین جو نیچے تھی سونے کی بن گئی۔ آپ نے فرمایا، فضا تم کیا سمجھتی ہو یہ فاقے ہم نے خود اختیار کر رکھے ہیں؟ نہیں، یہ مولا کی رضا پر راضی ہے، اگر چاہیں تو ہر چیز سونا بنا دے، مگر اس لیے کرتے ہیں حضور کی امت کو بتانا چاہتے ہیں جب مشکل وقت آئے ہمیں دیکھ لینا، اگر ہم بھوکے رہ کر بھی گزارا کر سکتے تھے تو تم پیٹ بھر کے بھی کہتے ہو کہ گزارا نہیں ہوتا۔ یہ کہاں سے تعبیر ہم نے بنا لی؟ سیدہ کائنات کی چادر مبارک 12 دفعہ بازار میں بکنے کے لیے گئی۔ یہ بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ آپ کی چادروں کو سلامت رکھے، یہ عزت ہے آپ کی، ہمارے ان بھائیوں اور بزرگوں کی، یہ آپ کی چادریں۔ سیدہ کائنات کی چادر مبارک 12 دفعہ بازار میں بکنے کے لیے گئی، بکتی تھی، پھر خرید کے پھر آپ چادر اور لاتے، حتیٰ کہ ایک ہی چادر 3 بار بکی۔ ایک شمعون یہودی ہے، حضرت مجدد الفسانی یہ واقعہ لکھتے ہیں، شمعون جو کہ یہودی تھا، چادر اس کے پاس 3 بار بکنے کے لیے گئی۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا جو کہ مسلم نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا، اے سلمان جاؤ اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلیمان فارسی مدینہ میں کئی گھروں پر دستک دی، مگر کسی گھر سے کھانا نہ ملا، کیونکہ ہر جگہ فاقے تھے، کسی گھر سے کھانا نہ ملا۔ بالآخر حضرت سلیمان فارسی سیدہ کائنات کی دہلیز پر حاضر ہوئے۔ صحابہ بھی جانتے تھے اگر کہیں سے کچھ نہ ملے تو سیدہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، آپ کے در سے کوئی آج تک خالی نہیں لوٹا۔ حضور کے حکم پر سیدہ کائنات کی دہلیز پر گئے، دستک دی، پوچھا مہمان آیا ہے، کھانا چاہیے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا گھر میں تو کچھ نہیں، مگر اپنی چادر مبارک دی، فرمایا یہ لے جاؤ بازار میں بیچ کر کچھ کھانا لے آؤ۔ آپ وہ چادر لے کر شمعون یہودی جو کہ یہودی تھا پہلے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس یہودی نے اس چادر کو دیکھا، 3 بار بکنے کے لیے آئی، اس نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم یہ محمد عربی کی بیٹی شہزادی کی چادر ہے، یہ آج 3 بار میرے پاس بکنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو محمد آخری نبی ہوں گے ان کے گھر والے اتنے سخی ہوں گے کہ وہ اپنی چیزیں بیچ کر بھی مہمانوں کی خدمت کیا کریں گے۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
یہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے آپ کی چادر کا، یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے کہ آپ نے چادر بیچ کر، یعنی یہ رزق حلال، وہ حرام کی طرف نہیں جاتے تھے، اس لیے کیونکہ گزارا حلال میں ہی ہوتا ہے، حرام میں گزارا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام حضور روزے کی حالت میں آپ کی بارگاہ میں حضرت شداد بن اوس، آپ کی بہن حضرت ام عبداللہ، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا کہ حضور افطاری کے لیے استعمال کریں۔ حضور نے جب دودھ کا پیالہ دیکھا تو خادم کو فرمایا جاؤ ام عبداللہ سے پوچھو یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، یعنی دودھ دیکھ کر صحابیہ کے گھر سے دودھ آیا، واپس بھیجا، فرمایا پوچھو یہ دودھ کہاں سے آیا۔ وہ صحابی واپس جا کر پوچھتے ہیں، وہ فرماتی ہیں یہ دودھ میں نے اپنی بکری سے نکال کر دیا ہے۔ وہ واپس آئے، عرض کی حضور یہ ان کی بکری کا دودھ ہے۔ حضور نے پھر بھیجا، فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ یہ دودھ بکری کا تو ہے مگر وہ بکری کہاں سے آئی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ پہلے دودھ پوچھا کہاں سے آیا، پتا چلا بکری کا، فرمایا وہ بکری کہاں سے آئی۔ وہ خادم پھر گئے، پھر پوچھا، آپ نے فرمایا یہ بکری میں نے خریدی ہوئی ہے، میری ذاتی بکری ہے۔ صحابی پھر آئے، عرض کی حضور یہ انہوں نے اپنی بکری جو کہ خریدی ہے اس کا دودھ ہے۔ پھر حضور نے دودھ نوش فرمایا۔ اگلے دن آپ حاضر ہوئی، عرض کی آقا میں نے دودھ بھیجا اور آپ قبول نہیں کر رہے تھے، قبول نہیں فرما رہے تھے۔ فرمایا اے ام عبداللہ، اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اے میرے رسولوں، اے میرے انبیاء، اے میرے برگزیدہ بندو، اپنے پیٹوں میں کبھی لقمہ حرام مت اتارو۔ یہ میں صرف احتیاط کے طور پر کر رہا تھا۔ وہ انبیاء، وہ رسول جو سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں اس امت میں، اس انسانیت میں، اور ان میں سب سے برگزیدہ ہستی تمام انبیاء میں ہمارے آقا تاجدار کائنات حضور کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ دودھ صحابیہ کے گھر سے آیا، پھر بھی قبول کرنے سے پہلے سوال کر کے جب تحقیق کی کہ دودھ صحیح ہے تو پھر نوش فرمایا۔ آج اتنی احتیاط تو ہم نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں میری کمائی حلال کے ذریعے سے ہے یا حرام کے ذریعے سے۔ ایسا نہ ہو دنیا میں تو اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حرام کماتے رہے، مگر آخرت میں وہی بچے گریبان پکڑ لیں، وہی بیوی جس کو حرام لا کر کھلاتے رہے وہی گریبان پکڑ لے۔ اس لیے حرام کا مال یہ دنیا میں بھی خیر نہیں بنتا اور آخرت میں تو بن ہی نہیں سکتا۔ آؤ آج اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم کم میں گزارا کر لیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک دن ایک صدقہ کی کھجوریں آئیں، آپ نے کھجور پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی، ابھی بچپن میں چھوٹے بچے ہیں، صدقے کی کھجوریں آئیں، ایک کھجور پکڑی منہ میں ڈال لی۔ حضور نے دور سے دیکھا کہ آپ نے کھجور صدقے کی منہ میں ڈالی، یعنی صدقہ حرام نہیں ہوتا، ہر کوئی لیتا ہے، یعنی ہم میں سے جو لینے کے اہل ہیں وہ صدقہ لیتے ہیں، جائز ہے، زکوٰۃ لیتے ہیں، جائز ہے، مگر حضور کی آل کے لیے نہ صدقہ جائز ہے نہ زکوٰۃ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال کی میل ہے، مال کی میل۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حلال مال بھی ہو تو اس میں سے بھی اگر صدقہ اور زکوٰۃ نہ نکالے تو وہ حلال مال بھی گندا ہو جاتا ہے، تو اگر مال ہو ہی حرام کا۔ حضور نے ایک کھجور منہ میں ڈالتے دیکھا، آقا علیہ السلام لب کے دوڑ کر آپ کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر کھینچ لیا۔ یہ احتیاط، تبھی تو پھر وہ امام حسن مجتبیٰ بنتے ہیں، تبھی تو پھر وہ امام حسین بنتے ہیں، جو میدان کربلا میں حق کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک سب کچھ کٹوا کر اپنا آپ قربان کر کے بھی کہتے ہیں مولا
تو حسین سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ تم سب کچھ لٹا کر بھی اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. علی اصغر لے کر علی اکبر تک پورا خانوادہ لٹایا، پھر بھی سر سجدے میں رکھا، مولا تو راضی ہو جا حسین سے. تب بچے پھر اس کردار کے بنتے ہیں. اگر انہیں حرام کھلائیں گے اور توقع یہ رکھیں والدین کہ بڑے ہو کر فرما بردار بنیں گے، ایمان سے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں یہ بھی حرام بھی کھلاتے رہیں اور صرف اتنا کام کر لیں کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے دی، انہیں نماز سکھا دی، اور یہ توقع رکھیں بڑے ہو کر ہمارا ادب کریں گے، ہماری بات مانیں گے، ہمارا احترام کریں گے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نچوڑ ہے قرآن و حدیث کا کہ اگر ماں باپ حرام لقمہ بچوں کے پیٹ میں ڈالتے رہے اور توقع یہ رکھے کہ بچے ادب کریں گے بڑے ہو کر، زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان الٹ سکتا ہے، مگر حضور کی احادیث بدل نہیں سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آج کس گمراہی کے اندر ہم دلسے ہوئے ہیں، یہ آج کس وسوسے میں ہے کہ رزق بچوں کو حرام کھلائے اور توقع رکھیں نیک ہو جائیں گے. یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. آج ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ بچے نیک ہوں، بچے فرما بردار ہوں، تو ایک راستہ اپنانا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. تو رزق حرام نہ نماز قبول ہونے دیتا ہے، نہ حج، نہ عمرہ. حتیٰ کہ صدقہ بھی اگر مال حرام سے صدقہ دے وہ بھی قبول نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مال حرام کما کر اس میں سے صدقہ دیتا ہے، رب اس صدقے کو قبول نہیں کرتا. آج یہی ہے نا، ہم پر پریشانی آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی، اور بلائیں پھر بھی نہیں ٹلتی. کیوں نہیں ٹلتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مال حلال کا نہیں تھا، حرام کا تھا. حضور نے فرمایا اگر مال حرام سے صدقہ بھی ادا کرو تو رب اس صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا. مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. میں اگر بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ بات سمجھاؤں تو یہ ساری باتوں پر مہر ہے. بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر آپ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک. ٹک کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ٹکڑے کھاتے ہیں، کھانا، اس کو ٹکر بھی کہتے ہیں پنجابی میں. آپ شاید یہاں نہ بولتے ہو لیکن ہمارے علاقے میں لوگ پنجابی میں ٹکر کہتے ہیں کھانے کو. آپ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک. اب سنیں، یہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں. ہمارے گھنٹوں کے خطاب ایک طرف اور صوفی کا ایک جملہ ایک طرف. آپ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک. مطلب یہ ہے ہم نے تو صرف 5 رکن سمجھے ہیں اسلام کے کہ یہ 5 ہیں. آپ فرماتے ہیں 6واں بھی ہے، وہ جو ٹکر ہے، وہ جو کھانا ہے. وہ 5 تو ہم نے بظاہر دیکھے رکن بنے، مگر ان 5 کی قبولیت اس بات پر منحصر ہے کہ جو کھایا کرتے تھے وہ حلال کھایا کرتے تھے. اگر حرام کھاتے رہے اور نمازوں کی قبولیت کی امید رکھتے رہے، اگر حرام کھاتے رہے بچوں کے نیک ہونے کی امید رکھتے رہے، اگر حرام مال کھا کر، حرام مال کما کر خرچ کر کے عمروں پہ جاتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، ارے صرف چادروں میں لپٹے ہوئے جاتے ہو، لے کر کچھ نہیں آتے. 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک. فرماتے جے نہ ہوئے 6واں حق تے 5 جاندے مک. جے نہ ہوئے 6واں حق تے 5 جاندے مک. آپ نے فرمایا اگر چھٹا حق نہ ہو، اگر چھٹا حلال نہ ہو تو تمہارے 5 بھی گئے. اس لیے آج اپنی سوچوں کو یہ درس قرآن کی نشست کی برکت سے آج اپنے معاملات کو دوبارہ سے ریوائز کریں، غور کریں رزق کہاں سے آ رہا ہے، دولت اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے.
جو کھاتے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے تو خدا کی قسم اس کو چھوڑ دیں، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ جو رزق حلال ہے، بس آخری باتیں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ جو رزق حلال ہے اس کی برکتیں بہت ہیں۔ کم رزق بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر رزق حرام ہو تو زیادہ ہو کر بھی برکت نہیں رہتی، اس میں برکت نہیں رہتی، بے برکتی ہوتی ہے۔ رزق حلال کمانے سے انسان کا کم رزق زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے مگر بہت اچھا گزارا کرتے ہیں، بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ لاکھوں کما کر بھی رات کو سکون سے سو نہیں پاتے، نیند کی گولی لینا پڑتی ہے سونے کے لیے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس مال حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، برکت اٹھ جاتی ہے اس مال حرام سے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلال کمانے والا، ایک صحابی کو حضور نے دست مبارک سے سلام کیا تو ان کے ہاتھوں کو سخت دیکھا، سخت پایا۔ فرمایا تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کی حضور میں محنت کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، ہتھوڑا چلاتا ہوں، آقا محنت کرتا ہوں۔ حضور نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ قربان جائیں، لوگ حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، لوگ حضور کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اور حضور اپنے صحابی کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا، القاسب حبیب اللہ۔ سنو، اگر محنت سے کمائی کرتے ہو تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہاتھ سے کمائی کرنے والے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لوگوں، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ سے صرف اتنی درخواست ہے، اگر یہ چاہیں رب کے محبوب بن جائے تو پھر صرف عبادتیں اس کے قریب نہیں کرتی، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس عبادت سے اپنے آپ کو پال رہا ہے، جس رزق سے اپنے آپ کو پال رہا ہے، وہ رزق حلال ہے یا حرام۔ اگر حرام ہو پھر اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق الحدیث، حضور نے فرمایا وہ جسم جو رزق حرام سے پرورش پایا۔ بچوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ آئے، ان کی طرف دیکھ کر ذرا دل سے سوچیں، آپ چاہتے ہیں ان کو حرام سے پالیں اور کل کو یہ جہنم میں جائیں؟ حضور نے قسم کھا کے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم، جو جسم، جو گوشت حرام کے مال سے پروان چڑھا، جس گوشت کو، جس جسم کو مال حرام کھلا کر پالا گیا، قیامت کے دن وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں اپنے بچوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، ان کی طرف محبت سے دیکھ کر بتائیں، چاہتے ہیں حرام سے پروان چڑھا کر کل کو ان کو جہنم میں بھیج دیں؟ ان کا کیا قصور، ان چھوٹے معصوم بچوں کا؟ انہیں حضور نے اپنے حسن کو کھجور نہیں کھانے دی تھی، صدقے کی کھجور، وہ تو صدقہ تھا جو ہمارے لیے، امت کے لیے جائز ہے، مگر حضور نے اپنی اہل آل کے لیے وہ بھی حرام کر دیا۔ وہ زکوٰۃ جو ہمارے لیے جائز ہے، حضور نے اپنی آل کے لیے وہ بھی حرام کر دی۔ ہمارے لیے پھر بھی دروازہ کھولا رکھا، چلو کمزور ہو، تمہیں فائدہ پہنچتا رہے، مگر اپنی آل کو کہا نہیں، تو یہ چونکہ مال کی میل ہے اس لیے تم نہ صدقہ کھا سکتے ہو نہ زکوٰۃ کھا سکتے ہو۔ تو یہ آخری میری باتیں، ان کو دل و دماغ میں بٹھا لیں۔